ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کے جو نمبر آئے ہیں 12.67، اور ساتھ ہم گروتھ ریٹ کو ملا لیں، اگر گروتھ ریٹ آپ کی 3% کے قریب آ گئی، انٹرسٹ ریٹ بہت اوپر ہے، تو اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو پاکستان میں آپ کے اندازے میں ان امپلائمنٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ ایک وقت پہ پاکستان میں جسے ہم انگریزی میں اسٹیگفلیشن کہتے ہیں وہ اس وقت جاری ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو شرح نمو ہے وہ مشکل سے 2 سے 3% تک ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف افراط زر جو ہے وہ 12.7% آپ نے کہا۔ حالانکہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ میں اور میرے شاگردوں نے بیٹھ کے نکالا ہے تو کچھ چیزوں میں افراط زر کم بتایا گیا ہے، خاص طور پہ گھروں کے جو رینٹ ہیں صرف 5% اضافہ بتایا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آئٹم ہے لوگوں کے خرچوں میں، اور تقریباً 20% اگر آپ اس کا نارمل ریٹ لے لیں، گھروں کی سخت کمی ہے اس وقت شہروں میں، تو اندازہ یہ ہے کہ جو افراط زر وہ کہہ رہے ہیں کہ 12.7% پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس والے، وہ ایکچولی تقریباً 15 سے زیادہ فیصد ہے اس وقت۔ ایک اور بڑی نمایاں چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہول سیل پرائس انڈیکس ہے اس کا اضافہ اور سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ جو ہے اس میں بہت فرق ہے۔ ایک طرف وہ تقریباً 13% WPI اور 20% کے لگ بھگ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہر ہفتے آتا ہے، اس تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس وقت ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ کھانے پینے چیزوں کی قیمتوں میں، اور اگر رینٹ ملا لیں تو تقریباً اس وقت پاکستان میں افراط زر جو ہے وہ 20% تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف شرح 20%؟ نمو میں جو اضافہ پچھلے سال، جی میں صرف یہ کہہ دوں کہ 3.3% کہا گیا تھا، وہ اب جو نئے فگرز آئے ہیں خاص طور پہ انڈسٹریل پروڈکشن کے، اس کے نتیجے میں یہ بھی کچھ کم ہو چکا ہے۔ یہ دو چیزیں جب ساتھ ہوتی ہیں، بے روزگاری میں اضافہ، میرا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے جو کیلکولیشن کیا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ، یعنی کہ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے سال، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اس سال بھی کم از کم 10 لاکھ لوگ اور ورکرز ہمارے بے روزگار ہو سکتے ہیں۔